سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے مناظرہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اپنے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ قال، وہ شخص کہنے لگا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں اور موت دے دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بس بے شک اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ فأت بہا من المغرب، تو لے آ اس کو مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، بس کافر مبہوت رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے ظالم لوگوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک مناظرہ جو نمرود سے ہوا تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ولی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں طاغوت کے ولی۔ اللہ اپنے ولیوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، اور طاغوت اپنے ماننے والوں کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ اب اسی کی مثال کے طور پہ گویا اللہ پاک نے یہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک طرف اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دوسری طرف طاغوت کا نمائندہ ہے، باطل والا ہے، اور وہ ہے وقت کا بادشاہ نمرود۔ ان دونوں کا اس معاملے میں مناظرہ ہوا کہ رب کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی تھی، یہ ان کو رشد اور ہدایت دیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، کہ وہ بچپن سے ہی ہوش سنبھالتے ہی صرف ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ میرا خدا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے گرد و پیش میں ماحول کیا تھا؟
ماں کی گود سے لے کر ایوانہائے حکومت تک ہر جگہ شرک ہی شرک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام قرآن کریم نے آزر بتایا ہے، تاریخی نام ان کا طارق ہے، تار کے ساتھ، وہ اس وقت کے مذہبی امور کے وزیر تھے، نمرود کے سرکاری ملازم تھے، اور تمام بت خانے ان کی زیر نگرانی تھے۔ سب سے بڑے بت خانے کا انچارج بھی یہ خود تھے، بت بناتے بھی تھے، بتوں کی عبادت کی طرف بلاتے بھی تھے، اور بت خانوں کے گویا نگران بھی تھے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اسی بت گر کے گھر میں اللہ نے بت شکن پیدا کر دیا، باپ بت بنانے والا اور بیٹا بت توڑنے والا۔ ساری اس وقت کی مملکت وہ شرک میں ڈوبی ہوئی، یہاں تک کہ خود بادشاہ اپنی عبادت کا لوگوں کو حکم دیتا کہ مجھے سجدہ کرو، لیکن اس وقت میں ایک دیوانہ مستانہ اللہ کا پروانہ، اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام نعرہ توحید بلند کرتا ہوا اکیلا میدان میں دندنا رہا تھا۔ میرے عزیز دوستو، وہ جیسے کسی نے کہا نا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ جہاں اللہ کا نام لینا بھی جرم تھا، اللہ کے خلیل نے اللہ کے نام کے وہاں ڈنکے بجائے۔ علماء میں اس حوالے سے دو رائے ہے کہ یہ جو مناظرہ ہوا یہ آگ میں پھینکنے سے پہلے ہوا یا آگ میں پھینکے جانے کے بعد ہوا۔ دونوں طرف علماء کی رائے ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یہ مناظرہ ہوا، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد یہ مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے کا سبب کیا بنا؟ علماء نے لکھا ہے کہ نمرود کو، جس کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی تھی، 400 سال کہتے ہیں کہ اس نے زندگی پائی ہے، اور پھر اس کو اللہ نے حکومت بھی دی۔ تفسیر خازن جو ایک عظیم اور عمدہ تفسیر ہے، اس میں وہ صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں پوری دنیا کے بادشاہ 4 گزرے ہیں، اسنانی کافرانی و اسنانی مسلمانی، 2 کافر بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور 2 مسلمان بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ کافر 2، ان میں سے ایک یہ نمرود ہے، نمرود بن کنعان، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل میں سے تھا، اور اس کا پایہ تخت وہ بابل تھا جو موجودہ عراق سے کوئی تقریباً 70 یا 100 میل کے فاصلے پر اس وقت ایک بہت بڑا شہر تھا۔ وہ اس کا دارالخلافہ تھا، اور وہی اس کا مملکت اس کی وہاں پر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کی مملکت کے ایک فرد تھے۔ تو ایک یہ بادشاہ جس نے اس وقت کی پوری دنیا پہ حکومت کی، اور دوسرا کافر بادشاہ ایران کا مجوسی بخت نصر تھا، جس نے اپنے زمانے میں یہودیوں کا مار مار کے برگس نکال دیا تھا، اور تیسرا جو مسلمان بادشاہ تھا جس نے ساری دنیا پہ حکومت کی، وہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اور چوتھے وہ اللہ کے ولی ذوالقرنین سکندر، جن کا ذکر 16ویں پارے کے شروع میں ہے، وہ بھی ایک مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی۔ تو بہرحال یہ نمرود جو ہے، یہ اللہ نے اس کو ایسی حکومت دی کہ بہت بڑا اقتدار تھا، لیکن چاہیے یہ تھا کہ اپنے اقتدار کو اللہ کے حکم کے لیے استعمال کرتا، بجائے اس کے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلاتا، کہ بادشاہت یہ اختیارات اللہ کسی کو دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مظلوم کا خیال رکھے،
اس کی بجائے اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا رکھا اور پبلک کو مجبور کرتا کہ مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو۔ علماء نے لکھا یہ وقت وہ تھا جب اس کی مملکت میں قحط پڑا، کہیں غلہ اناج نہیں ملتا تھا، سب غلہ اناج بادشاہ نے اپنے کنٹرول میں کیا، اور جب بھی کوئی غلہ اناج لینے کے لیے آتا تو اس کو کہتا کہ پہلے مجھے سجدہ کرو پھر غلہ اناج ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ضرورت پیش آئی غلے کی، یہ بھی غلہ لینے کے لیے گئے، لیکن انہوں نے جا کر سجدہ نہیں کیا، تو تب اس نمرود نے کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، میں سجدہ کروں گا تو صرف کس کو کروں گا؟ اللہ رب العالمین۔ اس پہ اس نے کہا وہ تیرا رب کون ہے؟ کون ہے تیرا رب؟ میرے سوا رب کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ یہ مناظرہ کیا، اس پہ اس کو جواب دیا۔ اللہ پاک فرماتے الم تر الی الذی حاج، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ دیکھا نہیں کا مطلب کیا تیرے علم میں یہ واقعہ نہیں آیا؟ یہاں رؤیت علمی مراد ہے، کیونکہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہم دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ تو مخاطب کو اللہ پاک فرما رہے کیا تیرے علم میں یہ واقعہ نہیں آیا اس شخص کا جس نے حاجہ جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، کس سے؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس مناظرے کا موضوع کیا تھا؟ فی ربہ، اپنے رب کے بارے میں، حالانکہ ان آتاہ اللہ الملک، اسی رب نے، اسی اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ پوری کائنات میں جس کو بھی بادشاہت ملتی ہے، بادشاہت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو اس کو بادشاہت دی، حق تو یہ تھا کہ اللہ کا نمائندہ بنتا، لیکن وہ اللہ کا نمائندہ بننے کی بجائے طاغوت کا نمائندہ بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا اذ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، اس نے کہا نا تیرا رب کون ہے؟ مجھے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ میرے سوا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، مارنے والا بھی کون ہے اور زندہ کرنے والا بھی کون ہے؟ اب مارنے کا مطلب ہوتا ہے جان نکال لینا، اور زندہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے جان ڈال دینا۔ لیکن یہ بادشاہ یہ بڑا بد دماغ تھا، اس نے سوچا کہ ایسے مان لیا تو پبلک تو مجھے چھوڑ جائے گی، تو کہنے لگا کہ انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں زندہ بھی کر لیتا ہوں، میں مار بھی دیتا ہوں۔ ایک قیدی کو منگوایا جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اب صرف بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، اس کو رہا کرنے کا آرڈر دے دیا۔ دیکھو کہتا مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ ایک بے گناہ کو بلوا کے اس کو قتل کروا دیا، کہتا دیکھو یہ زندہ تھا، میں نے اس کو مروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بد دماغ انسان ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ایسے نہیں مانے گا، تو فوراً فرمایا قال ابراہیم، اللہ پاک فرماتے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے، تیرا دعویٰ ہے کہ میں خدا ہوں، تو فأتی بہا من المغرب، سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ کے نبی بالکل نہیں گھبرائے، بادشاہت ہے، اس کا محل ہے، اس کی فوجیں ہیں، اس کے جو ہے وہ 7 باڈی گارڈ کھڑے ہیں، اکیلا تنہا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا
پوری دلیری اور جرأت کے ساتھ وقت کے بادشاہ کے محل میں حق کا علم بلند کیے ہوئے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تجھے رب ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ پاک فرماتے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر سے کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، وہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کوئی جواب اس سے نہ بن پڑا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے، امام غازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جواب دے سکتا تھا، یہ کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب سے کہہ کہ مغرب سے نکال کے دکھا، یہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس کو پتہ چل گیا۔ یہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہوتے بڑے سیانے، پتہ ہوتا ہے حق والا کون ہے، جانتے ہوتے ہیں کہ جو بات یہ کر رہے حق یہی ہے، لیکن اپنے اقتدار کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے، مملک کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے خواہ مخواہ جھوٹ گڑھتے رہتے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اگر میں نے اس کو کہا کہ اپنے رب سے کہہ مغرب سے نکال کے دکھا تو اس نے کہہ دینا ہے اور اس کے رب نے مغرب سے نکال بھی دینا ہے۔ مشرق سے سورج نکالنے والا بھی کون ہے، اور مغرب سے بھی سورج اللہ ہی نکالے گا۔ قیامت کی آخری علامات میں جو بڑی بڑی علامات ہوں گی، جس کے بعد توبہ اور ایمان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، وہ آخری علامات میں ایک علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، صبح ہو جائے گی، لوگ دیکھیں گے کہ صبح ہو گئی، سورج نہیں نکل رہا، دوپہر کا ٹائم ہونے والا ہو جائے گا، پھر اللہ پاک سورج کو کہیں گے کہ مغرب سے ہی طلوع ہو جا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اوپر تک آئے گا، زوال تک، وہاں سے پھر واپس مغرب کی طرف پلٹ جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے اس نشانی کے بعد توبہ اور ایمان کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ تو مشرق سے سورج نکالنا بھی کس کے اختیار میں، اور مغرب سے سورج نکالنے والا بھی کون ہے؟ اس لیے یہ کافر لاجواب ہو کر حیران اور چپ کر گیا، آگے بول نہیں سکا، لیکن مانا پھر بھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ کبھی بھی راستہ نہیں دیتا، جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی، اس لیے کہ اس نے ظلم کیے، اس کو کوئی ہدایت نہیں ملی۔ علماء نے لکھا ہے بادشاہ نے اس کو آٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آٹا نہیں دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے خالی ہاتھ نکلے تو سوچا اب گھر میں ایسے ہی خالی ہاتھ جاؤں گا تو گھر والے پریشان ہوں گے، راستے سے ریت بھر لی بورے کے اندر، اور ریت بھر کے جا کے گھر کے ایک کونے میں بورا رکھ دیا اور خود آرام کرنے چلے گئے۔ گھر والے اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی بورا پڑا ہوا ہے، انہوں نے سمجھا کہ آٹا لے آئے، انہوں نے کھولا تو اللہ کی شان، اللہ نے اسی ریت کو آٹے میں بدل دیا تھا۔ انہوں نے آٹا گوندا، کھانا بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آیا؟ کہ جی وہی آپ لے کر آئے تھے وہ تھیلا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس اللہ نے اپنے نام کی عظمت کی برکت سے ریت کو بھی آٹے میں تبدیل کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ ہمیں ایسے برکتوں سے نوازیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو حق کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم،
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے مولا کریم یا اللہ پاک غنا حفیظ صاحب کی بال بال بخشش اور مغفرت فرما. اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. کروٹ کروٹ